بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ علیمہ خانم صاحب موجود ہے. ابھی خان صاحب پر دو ہفتے کی جو پابندی اس وقت عائد کی ہے، کچھ لوگ تو بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بڑھا کے 2 ماہ بھی کر دیں. اور یہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. عمر ایوب صاحب 300 میٹر دور تھے، وہ نہیں مل سکے. کل آپ نے دیکھا کہ مجلس وات مسلمین کے رہنما انہیں نہیں ملنے دیا گیا. آج علیمہ خانم صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا. اور یہ سینٹ کے انتخابات بھی ہیں 2 ہفتے بعد. یاد رکھیں بڑا اہم معاملہ ہے. بظاہر سیکورٹی تھریٹ تھی، لیکن یاد رکھیں جب نواز شریف جیل میں تھے تو ان کے پارٹی کے باقاعدہ طور پر میٹنگز ہوتی تھی، یہ صدارت کرتے تھے. اور ان کی 2600 ملاقاتیں میں نے تفصیل نکالی ہے وہ ساری. اور یہاں پر عام قیدیوں کے لیے بھی جیل میلول میں 2 ہفتے میں 2 ملاقاتیں بغیر عدالت کی اجازت کے. اور یہاں پر ہائی کورٹ کی طرف سے باقاعدہ اجازت لے کر ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. واضح طور پر یہ حکم کس کے ہیں؟ آئی جی جیل مریم نواز صاحبہ کے ہیں یا ان سے بھی اوپر لوگ ہیں. اور اس وقت بھوک ہڑتالی کیمپ لگنا چاہیے. پی ٹی آئی کی قیادت کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام اس وقت بڑی متذبذب ہے. میسیجز آپ لوگوں کے آ رہے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی. وہ ساری باتیں علیمہ خانم صاحبہ سے پوچھتے ہیں. لیکن یہاں پر چھوٹی سی جو ڈیولپمنٹ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں، لیکن آصف زرداری صاحب کی جیل کے ساتھ اور خان صاحب کی جیل کے ساتھ لوگ موازنہ کر رہے ہیں. اس پر میں صرف ایک چھوٹا سا شعر کہتا ہوں، آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی کہ پرواز دونوں کی اسی فضا میں ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. علیمہ خانم صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آج آپ کی خان صاحب سے ملاقات تھی تو کیا ہوا؟ ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے بند کرتی ہے کوئی ساری ملاقات. مطلب یہ کون سا فرعون بیٹھے میں کہ جو فیصلہ کر لیں کہ ابھی بند کر دیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں جی کہ کوئی 10 دن پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت جتنی مرضی انٹیلیجنس ایجنسیز لیں، جو ہماری سوشل میڈیا سے لے کے لوگوں تک سب کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا؟ جی جی آپ یہ سمجھتے کوئی سیکریٹ انفارمیشن ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ چل چکی ہوتی ہے. اور کوئی 10 دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کریں. بالکل. اور بنی گالہ شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کھلا جنگل ہے اور جنگل کے اندر یہ کہیں گے کیونکہ اڈیالہ سے اس لیے نکالا جا رہا ہے تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب غور سے سن لے جو میں کہہ رہی ہوں. ان کو قتل کرنے کے لیے یہ جو اس وقت وہ جو ایک خون چوسنے والی بیٹھ گئی ہے نا آ کر، ان کا خیال ہے، خواب و خیال ہے کہ 16 سیٹوں کی جماعت اس وقت وہ اتنی فرعون بنے گی کسی بھی چیز کے اوپر کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو قتل کروائیں گے جیسے ارشد شریف کو کروایا تھا. ارشد شریف کا کیا کیا تھا انہوں نے؟ ارشد شریف کو کیمیا پہنچایا تھا تاکہ ادھر اس کو قتل کر دیا جائے. ان کا خیال ہے کہ ہم نے ابھی معاف کیا ارشد شریف کا قتل. اب یہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہاں پہ بھیڑ بکریاں بیٹھی ہوئی بولیں گی نہیں، اور اس کے مطلب ہے کہ ہم عمران خان کو بھی اب قتل کر سکتے ہیں. ان کا خواب میں یہ نہ سوچیں. خدا یہ نخواستہ. آپ کا ہاں خیال ہے کہ یہ اس کے بعد یہاں بیٹھ کے ان کی یہ اور ان کی نسلیں بول بھی سکیں گے؟ ہم دیکھیں گے. نہیں اب سوال نہیں یہ پیدا ہوتا. سوچے بھی نہ یہ فرعون بنے ہوئے چھوٹے سے رائیونڈ کی وہ کیا جگہ کا نام ہے، جاتی وہ عمرہ. کیا ہے، جاتی عمرہ. جی یہ وہاں کی ہے اس وقت، وہ چھوٹی سی مہارانی. باہر کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اور اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ کریں گی، یہ اس وقت نئی آئی ہے بن کر، یہ ابھی چیف منسٹر بنی ہے، 4 دن ہوئے. 4 دن چیف منسٹرشپ میں کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ عمران خان کو 2 ہفتے کوئی ملے نا. یہ فرعونیت اس کی آئی ہے، یہی فرعونیت ہے نا اس خاتون کی جو بالکل. چیف منسٹر بنی ہے 16 سیٹوں کے اوپر. اس کا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو یہ بند کر کے قتل کرانے کی کوشش کریں گے. آپ یہ سوچیں کہ ایک گاؤں میں، آج ہم نے وہ جیل والوں سے پوچھے تھے کہ کدھر سے پکڑے گئے دہشت گرد، انہوں نے کہا جی وہ پیچھے گاؤں سے 2 بندے پکڑے گئے. اور اچھا یہ پرانے زمانے میں بیٹھے ہیں. یہ یاد ہے آپ کو زمانہ جس وقت یہ بالکل. کہتے تھے کہ افغانی آ گئے، بیچارے افغانیوں کو دہشت گرد، وہاں پہ تو امن آ گیا افغانستان میں، وہ وہاں محبت پہ تو کرتے ہیں سارا خان سے. کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. وہ تو خان کے وہاں نام پہ پہ تو جان ہمارے دیتے سے ہیں. آگے، ہاں، اور وہ جان بھی دیتے ہیں. اور وہ اس وقت ہمارے سے، ان کی کرنسی زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، اکانومی ان کی ہمارے سے بہتر چل رہی ہے. قرضے ختم ہو تو گئے. ہم کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے کی باتیں جو چورن بیچا تھا، اب آپ کہیں گے جی 2 افغان پکڑے گئے وہ عمران خان کو قتل کرنے آئے تھے.
یہ افغانستان کے ساتھ بھی اب شیطانی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پی کے ساتھ بھی شیطانی کرنا چاہ رہے ہیں. اس عورت کو شرم آنی چاہیے. یہ عورت نے اگلے جہاز پکڑ کے انگلینڈ چلے جانا ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے جو اس ملک کے باشندے ہیں. بالکل درست بات اور ہے. چاہے ان کا باپ ہو گیا, چاہے اس کا باپ ہو گیا, چاہے اس کے بھائی جو باہر برٹش نیشنل ہے, چاہے یہ جو کہا جاتا ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا کسی پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا کے باہر کی ایجنسیوں کو جواب دیتی ہیں. اب آپ مجھے, میرے بھائی کو آج ہمیں غصہ چڑھا ہوا ہے, آپ کو پتا ہم بڑے صبر سے چلتے ہیں. عمران خان کی صحت کی آپ نے پوچھ رہے, ماشاءاللہ جب ہم نے تھوڑے دن پہلے ان کو دیکھا تھا 5-6 دن پہلے بالکل ٹھیک تھے. جب آنکھوں کی بات ہم نے اس لیے کی تھی کہ اس سے پہلی وزٹ کے اوپر ان کی آنکھیں جب ٹھیک ہو رہی تھیں, لیکن انہوں نے کہا تھا تھوڑے دن پہلے چپک گئی تھی کیونکہ انفیکشن ہو گیا تھا. جی تو ہم اگر نہ اس کے اوپر ہمیں نہ بتایا جائے تو ہمیں فکر مند, انہوں نے نہیں کمپلین کیا, ہم فکر مند تھے کہ دیکھو ہمیں کوئی چیز ہونے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہم ان کے سیکیورٹی گارڈز ہیں کہ بالکل اگر کسی کوئی جو ہو, ان کا کام بنتا ہے جیل اتھارٹیز کا. ہم نے ایس او پی ان کو دیا تھا کہ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارا ڈاکٹر ان کے پاس آئیں گے. انہوں نے نہیں بتایا تھا. میں نے باہر آ کے اس لیے شور مچایا تھا, اس لیے نہیں کہ ان کے آنکھوں میں اس وقت انفیکشن خراب ہو رہا تھا. میں نے اس لیے کہا تھا انہوں نے کیوں نہیں بتایا, کیونکہ ہماری یہ رسپانسبلٹی اور یہ ایس او پی ہے. ایک یہ بات ہو گئی. ماشاءاللہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے. پھر رات کے اوپر انہوں نے نکالا, شوشا چھوڑا سوشل میڈیا کے اندر, یا نہیں کسی چینل میں, جی این این کے چینل پہ آئے جی کہ جی ان کو رات کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. یہ شیطانی کون کر رہے, وہ بالکل جب صحت مند ہے کیوں ان کو جانا پڑے گا ہسپتال میں؟ بالکل جھوٹ ہے یہ سارا کچھ. یہ اب یہ جان کر بند کر دیا جیل. رات کو یہ جی این این پہ اس قسم کی خبر چلوائی ہے انہوں نے. آپ اس اسکرپٹ دیکھ لیں, افغانی ادھر سے مل رہے ہیں, یہ اسکرپٹ بھی اتنی احمقانہ لکھتے ہیں, اتنی احمقانہ لکھتے ہیں خان صاحب کہ کہتے تھے پڑھے لکھے نہیں ہے کوئی نا, کوئی سیکھتے بھی نہیں. نہیں, کوئی نئی اسکرپٹ بتا لیں ہمیں, شاید تھوڑی کم تکلیف ہو جائے, روزہ کم لگے. اسکرپٹ اچھی لکھی ہو تو ہم امپریس ہوں گے. کوئی اسکرپٹ اچھی لکھی گئی, اس جی کی زندگی انہوں نے خطرے میں ڈالنی ہے. ان کو ہمیں جو خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے بنی کالا شفٹ کیا, وہ جنگل ہے. عمران خان نے عرضی ڈالی ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کو بھی اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے. اس لیے انہوں نے کہا ہوا ہے کیونکہ یہاں سیکیورٹی ہے, یہاں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یا ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. آپ جب بہانہ ڈھونڈ کے اڈیالہ جیل کو خطرناک کہہ دیں گے, خطرناک اڈیالہ جیل کو کہہ دیں گے, اور ان کو جا کے بنی گالا شفٹ کر دیں گے جہاں پہ جنگل ہے, اور کہیں گے او یہ تو گھر میں اپنے تھے. اگر اسکرپٹ کا اگلا حصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی پہلے سے, وہ کہیں گے جی یہ تو اپنے گھر میں تھے, کیونکہ دہشت گرد ان کو افغانستان سے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے ہیں. تو اس جنگل کے اندر اپنے گھر میں, ان کے گھر میں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا قاتلانہ. آپ بالکل سمجھ رہے ہیں نا, بالکل درست, بالکل درست, آپ نے صحیح کہا. اچھا یہاں یہ پہ اسکرپٹ کا علیمہ صاحب بڑا امپورٹنٹ, آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن, آپ نے جو اتنے بڑی بات کی ہے, یہ پورا پاکستان یہ جب پروگرام لگے گا لوگ ہل کے رہ جائیں گے. یہ مطلب بڑا خطرناک پہلو ہے. اب اس پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو عوام اور خان کے درمیان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ خان کی رہائی کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں, اڈیالہ جیل کے سامنے چاہے 30 دن بیٹھنا پڑے یا چاہے کوئی احتجاجی مہم چلائیں. آپ یہ براہ راست یہ کھل کر بات کیوں نہیں کہتے, جب آپ اتنی کھل کر ان کی تشویش کر رہے ہیں تو یہ ان لوگ لیڈرشپ کے حوالے سے آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں جاری کرتی جو خان صاحب نے؟ میری بات سن لیں, میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں جو ہم نے کانوں سے سنا ہے, ٹھیک ہے جی نا. جی جی میری بہنیں اور ہم وہاں پہ موجود تھے جس وقت عمران خان نے یہ کہا کہ کال دے رہے تھے کہ باہر نکل کے احتجاج کرو سٹولن مینڈیٹ کے لیے. جی سٹولن مینڈیٹ کیا ہے؟ جو چوری اور ڈاکہ, ان کے ووٹ چوری کیا گیا, ذمہ داری بنتی ہے. انہوں نے کیا کہا, ان کی ذمہ داری بنتی ہے جو الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. انہوں نے جا کے ان کو گائیڈ کیا. یقین کریں عمران خان کا جو سب سے بڑا جو میں کہوں گی کہ ان کا فلو ہے یا ان کا جو ہے, بہت نرم دل انسان ہے. یقین کریں بہت نرم دل انسان ہے. جی جی اتنا معاف کرنے والے, اتنے نرم دل ہیں کہ شاید یہ ان کی سب سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں فلو ہوگا ان کی طبیعت کے اندر. نیچر. انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ اس سٹولن مینڈیٹ کے لیے, اور سٹولن مینڈیٹ نہیں ہے جو چوری کیا ہوا, یہ جو سارا ووٹ ہے یہ واپس نہیں لیں گے.
عمران خان کو کون نکالے گا؟ ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ساری اسمبلی میں 91 ممبرز بیٹھے ہوئے پروٹیسٹ کریں. آ کے باہر انہوں نے کہا, انہوں نے تو سب کو کہہ رہے تھے کہ آپ اندر بھی بھرپور پروٹیسٹ کریں اور باہر بھی نکل کر سارے کے سارے پروٹیسٹ میں شامل ہوں. اب میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہوں, یہ میرا کام تو نہیں بنتا نا. انہوں نے کہا سب الیکٹڈ ممبرز باہر نکل کر احتجاج, پر امن احتجاج میں شرکت کریں. اور میں آپ کیا بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے کیا یہ کہا. دیکھیں, یہ تو بڑا میں تو صرف کوٹ کر رہی ہوں. جی جی, آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ تو پیغام دے رہی ہیں. ہمیں تو سب سے بڑا گلہ یہ ہے, میری تو ذاتی رائے ہے, میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ کو تو سیاست میں آنا چاہیے. اس وقت خان صاحب کے ہمدرد آپ کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا جو ایسا سامنے ہو. ان لوگوں کو جو الیکشن پاکستان کے جو کھمبے ہیں, میں تو انہیں کھمبے کہوں گا, امیدوار نہیں تھے جنہیں خان صاحب کے نام پر ووٹ ملے ہیں, یہ آئے ہیں اسمبلیوں میں. یہ ان کا کام ہے کہ خان کی جان کی حفاظت, اس کی بیوی کی, اس کے مفادات کی, اور جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس کی بات کریں, لیکن لوگ نہیں کر رہے. تو انہی رانگ نمبرز کو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو پارٹی کے اندر غدار بھی نے کسی حد تک کہا جا رہا ہے, ان لوگوں کی بھی نشاندہی کرنی پڑے گی مجبوراً. ان لوگوں کے نام لینے پڑیں گے ایک ایک کر کے جو جیتے ہوئے ہیں. نہیں 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 نہیں, غلط بات نہیں. نہیں, میں اس چیز پہ بالکل ہی اگری کرتی. میرا خیال ہے کہ دیکھیں ڈرایا دھمکایا بہت لوگوں کو جا رہا ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہے. اس لیے یہ بات نہیں کہ کوئی غدار ہے کہ نہیں ہے, کوئی بھی غدار نہیں ہے. یہاں پہ مجبور ہو جاتے ہیں کئی لوگ, ہو سکتا ہے. دیکھیں لوگوں کو فون جاتے ہیں, اس میں غداری کی کوئی بات نہیں ہے یا کوئی منافقت کی بات نہیں ہے. ایک فون کال چلا جائے کہ اب اپنے بچے کا حفاظت کریں یا کسی اور کی حفاظت کریں, کوئی بھی ڈر جائے گا, کوئی بات نہیں, ایسی بات نہیں. لیکن جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ باہر نکلے, اب ہم لوگ جو عوام ہیں, کیونکہ میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے, آپ نے تو نہیں ڈالا ہوگا, باہر ہیں, ہم نے تو اپنے ووٹ ڈالے, ہم تو ووٹرز ہیں, چھین لیا, ہم ووٹرز اپنے, جیسے آپ کا سٹولن کر, آپ کا اس طرح سٹیل کر لیا, ہمیں اس حق سے محروم کر دیا. آپ کا بالکل ہی محروم کر دیا, کوئی فکر نہ کریں, ہم یہ واپس کریں گے. یہ پورا پاکستان جو ہے اس طرح کھڑا ہوگا. لیکن آپ یہ سن لیں, اب جب یہ والا جو ممبرز ہیں, اب یہ عمران خان نے تو ایک دفعہ بتا دیا, اب ہم جو ان کے وہ کنسٹیٹوئنسی ہے, ان ممبرز کی کنسٹیٹوئنسی تو ہم ہیں. ہم جیسے جیسے ہمارے حلقے سے لطیف کھوسا صاحب تھے, تو جیسے میں نے ان کو میسج بھیجا, یہی ہوتا ہے ووٹر کا کام کہ اپنے جو ایم این اے یا ایم پی او کو اپنا میسج بھیجیں. میں نے اپنا میسج ان کو بھیج دیا, ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو سٹولن مینڈیٹ والے, اگر یہ نہیں نکلیں گے, جو باقی ایم این ایز ایم پی ایز باہر کھڑے ہوں جا کر, عمران خان کہہ رہے ہیں باہر نکل کے احتجاج کریں. لیکن میں اب کہہ رہی ہوں, اڈیالہ جیل کے باہر سارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, پوری اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے, ادھر کی بجائے اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھے. بالکل درست آپ نے اڈیالہ کہا. جیل کے باہر ایم پی ایس بھی آ کے بیٹھے, ایم این ایس بھی آ کے بیٹھے, وہاں پہ یہ بیٹھے رہے جب تک عمران خان کو ملنے کی اجازت نہ دیں, اور ہمیں یہ ری ایشورنس نہ ہو جائے کہ یہ جو ہماری سی ایم ہے, یہ ارشد شریف والا یہ بہانہ نہیں ڈھونڈ رہی کہ کینیا کی بجائے عمران خان کو بنی گالا بھیج کے اس کو فارغ کروانے کے لیے. آپ کے منہ کی بات ان ہے, کے تو یہی شوق ہے. جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ یقین کریں بالکل یہی الفاظ جو ہے وہ میں نے ٹویٹ بھی کیے ہیں کہ اب تمام جو الیکٹڈ ہیں, نان الیکٹڈ ہیں, سب لوگوں کو اڈیالہ جیل کے سامنے آ کے احتجاجی کیمپ لگانا چاہیے. 2 کلومیٹر دور لگا لیں, لیکن کم از کم اپنی سولیڈیرٹی شو کریں, اپنا اتحاد شو کریں. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ہے, میں انشاءاللہ اس کو ہم ضرور پروموٹ کریں گے. میری بھی درخواست ہوگی پاکستان کو سارے نکلے. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جب سے یہ مریم نواز چوری کر کے مینڈیٹ یہ سی ایم بن کر بیٹھی ہے, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ ان کے شوق اور ان کی سمجھ جو ہے وہ ادھر تک یہ ہے کہ بندر کو سامنے نظر آئے نا اور تمہیں تھریٹ ہو, یا ان کو مار کے جیلوں میں ڈال دو یا ان کو فارغ کر دو اس دنیا سے. یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے یا ہم یہ قریب بھی کچھ ہونے دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ایم این ایس ایم پی ایس نہیں لگے گے, ہم خود جا کر وہاں بیٹھ جائیں گے, دن بیٹھیں گے رات بیٹھیں گے, ہم خود ہی کر لیں گے. یہ تو ایم این ایس اور ایم پی ایس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ آئیں, لیکن ہم خود جا کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں آئیں گے, ہم خود جا کر بیٹھ جائیں گے. عوام ووٹر خود بیٹھ جائے گا انشاءاللہ, ہم نکال کے چھوڑیں گے. لیکن یہ آپ ضرور وارننگ دے دیں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل صحت مند ہے ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے, وہ بالکل اچھی صحت میں. یہ بالکل افواہیں کر رہے ہیں کہ جو ان کی صحت خراب ہے, اس کا مطلب کیونکہ ان کی بالکل صحت ٹھیک ہے,
یہ غلط یہ جو افواہیں نکالتے نا ہسپتال اٹھا کے لے کے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کوئی گیم انہوں نے شروع کر دیا. ہمیں 10 دن پہلے اس کی وارننگ آ گئی تھی. آپ اس کے اوپر سارے الرٹ ہو جائیں. بالکل بالکل سب الرٹ ہو جائیں، سب ایم این ایز الرٹ ہو جائیں، سب ایم پی ایز، کہ یہ جب سے مریم نواز سی ایم بنی ہے، یہ آپ کا خیال ہے چین سے بیٹھے گی؟ یہ نہیں بیٹھے گی. انہوں یہ نے تو سارا کچھ انتخابی، پنجاب میں ہو رہا ہے. اگر آپ کو علیمہ یاد، انہوں نے انتخابی مہم میں بھی بڑا کھل کے کہا تھا عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ول کرش دیم. یہ تو ان کے مطلب روتھلیس، ابھی جو ورڈز آ رہے ہیں یہ ان کی ذہنی عکاسی کر رہی ہے. یہ تو صرف بتا دیتے پبلک میں، ذرا سوچیں ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوگا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پھر ارشد شریف پر انہوں نے جو ٹویٹس کی تھی اس کی شہادت پر، وہ بھی سب کے سامنے. یہ اصل میں یہ سیاسی خاتون نہیں ہے. گھر سے نکل کے کام کرتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ورکنگ وومن جو گھر سے نکل کے ہمارے گھروں میں، دفتروں میں، سب جگہ خواتین کام کرتی ہیں. ان کے اندر ایک فرق نالج ہوتی ہے کہ وہ باہر کام کیا ہوتا ہے. ان بی بی نے کبھی گھر سے نکل کے کام ہی نہیں کیا ہے. بالکل. جب کام نہ کیا ہو تو ان کو کیا پتا. اور سیاست کیا چیز ہوتی؟ سیاست یہ نہیں ہوتی بندے کو اٹھا کے مار کے اندر. ان کی سیاست یہی ہے کہ جیلوں کے اندر جوتے مار کے عورتوں کو مارو، عورتوں کو مارو. کسی کی جرت نہیں میرے سامنے بول سکے. اگر کوئی بولے تو باہر نکل کے اس کی تھپڑاس کر دو. یہ لاہور شہر کے اندر سے، کیونکہ پہلوانوں کی ماشاءاللہ یہ وہ آگے نسل ہے، وہ مریم، تو یہ ہر چیز کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے شہر کے پہلوان تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کا ایک ہی حال ہوتا ہے. یہ جو اس تک جب تک یہ نالج پہنچی ہے، اس نے اس کو سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کر دیا ہے. اور یہ جا کے جیلوں کے اندر مارو بھرو. یہ ہم ان کا خیال ہے کہ ہم یہ چپ کر کے یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ نہیں انشاءاللہ ایسا بالکل یہ نہیں. اور بھول ویسے جائیں گے. بھی میں پی ٹی آئی کی، اور میں یہ پی ٹی آئی کے طور پہ نہیں بات کر رہی. ہمیں شرم آنی چاہیے اس پاکستانی ہوتے کے ناطے کہ یہ ایسی عورت، میں عورت ہوتے ہوئے مجھے شرم آ رہی کہ ایسی خاتون میری نمائندگی کرے گی پاکستان میں یا ملک کے باہر. کہ حقیقت میں ہمیں بھی یہ شرم خاتون ہے میری. پاکستان بڑے باوقار، بڑی زبردست، بڑی قابل خواتین ہے پاکستان میں. بلا شبہ، پورا پاکستان بھرا ہوا ہے. بلا شبہ. اور ہم بڑی فخر والی، بڑی عزت دار لوگ ہیں اس پاکستان میں. بالکل صحیح. تو آپ یہ اس آپ لیے نے جب درست یہ کہا. لوگ آ کے ہماری نمائندگی کریں گے، ہم ان کو اتاریں گے. ان کی آپ تو فکر نہ کریں، ہم ان کو ابھی اتاریں گے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. بدقسمتی سے ان کی ساری حکومت اس وقت 4-5 سہیلیوں کی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے، اور وہ سارا ان کو آپ کو پتا ہے جو حقیقت میں وہ انہیں بنا کے دیا گیا ہے. جس طرح وہ بچپن میں آپ کو پتا ہے دے دیا جاتا ہے بیٹیوں کو، یہ ان کو 62% پنجاب دے دیا کہ آپ کھیلیں اس کے مستقبل کے ساتھ. غربت میں آپ کو پتا ہے پنجاب اس وقت دنیا کا کس سطح پر پہنچ چکا ہے. پاکستان 5واں لارجسٹ کنٹری ہے، اور غربت میں 5 لاکھ بچے ہر سال مارے ہیں، اور پنجاب ان میں سر فہرست ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خان صاحب کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی، میں وہ انشاءاللہ اپنے آڈینس کے ساتھ میں ابھی رکھتا ہوں. ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس پیغام کو جلد از جلد پھیلائیں. اور یہ ہم سب کا فرض ہے، حق ہے. پاکستان کے بہت بڑے رہنما ہے، دنیا کے رہنما عمران خان گلوبل ایک آئیکن ہے، پاکستان کے لیے ایک نشان ہے. ان کی حفاظت، ان کی جان، ان کی صحت کے لیے یہ ہم سب کا فرض ہے. تو علیمہ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا، میں اس پہ آپ کا بہت مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خان کو محفوظ رکھے اور آپ کو بھی. اپنا خیال رکھیں. مہربانی.